ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہوئے انگریز کو پورے 150 برس کا عرصہ گزرتا ہے، ابھی وہ بہادر بنگال میں اپنی حکومت کے قدم جما سکا ہے، مگر سارا ملک مصائب کے گرداب میں گر چکا تھا۔ راہ راہ میں الجھنیں تھی، کوچے کوچے میں خطرات تھے۔ کوئی نڈر مجاہد سامنے نہ تھا، کوئی شاہ سوار شیر دل سامنے نہ تھا۔ مظلوموں کی آہ و باد سموم بن کر اٹھتی ہے، عرش کے دروازوں کو چیرتی ہوئی فریاد رس کے روبرو نالا و شیون کرتی ہے۔ آہ مظلوم پر ترس کر لیا گیا، اور ادھر حیدر علی نامی سپاہی کے گھر ایک اقبال مند لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ باپ کی امیدوں اور قوم کی آرزوؤں میں چمن کی بہار آ رہی تھی، اور یہ نومولود ایک بزرگ ٹیپو سلطان کے فیض روحانی کی جھلک تھی۔ اس کا نام بھی ٹیپو سلطان رکھا گیا، چونکہ یہ سلطان ہی تھا۔ اب عمر کی منزلیں طے ہو رہی تھیں۔ اس نام میں کرناٹک کی مہم اور ترچنا پلی کا مارکا بھی عمل میں آیا۔ مرہٹوں نے بھی انگڑائی لی۔ پانی پت کی خون آشام جنگ اور جمعداروں کی سرکشی کے واقعات بھی آئینہ تاریخ کی زینت بنے۔ ابھی عمر قلیل ہی تھی کہ ٹیپو سلطان والد کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے لگے۔ بے مثال بہادری ان کی وجاہت سے جھلکتی تھی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ ٹیپو سلطان میدان جنگ میں کودتا ہے۔ شعلہ جوالا کی طرح آزادی کی جنگ اس میں بڑک رہی تھی۔ ٹیپو سلطان ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ حریت کا ولولہ اور جانبازی کا جذبہ اس کا مشن تھا۔ سلطان اتباع سنت میں کسی عالم سے کم نہ تھا۔ موجودہ زمانے میں موجود تمام تصاویر آپ کی تصاویر نہیں، بلکہ وہ داڑھی کی سنت سے آراستہ تھا۔ اثناء کارزار میں سلطان ٹیپو نے ایک ایمان افروز خط سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں: خدا کے فضل و کرم اور پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے اسلامی سواروں کے گھوڑوں کے سموں نے تیرہ بخت اعدائے دین کو اس طرح کچلا کہ ان کی فوج نہایت شکستہ زبوں ہو گئی ہے۔ سلطان ٹیپو اگست 1886 کو محمد بیگ خان ہمدانی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو برا وقت آیا ہے، اس کا سبب سلطنت دہلی کی کمزوری ہے۔ اگر مسلمان اب بھی متحد ہو جائے تو اگلی شان و شوکت پھر واپس آ سکتی ہے، اور اس وقت ان کافروں کو کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ لہٰذا امیران اسلام کو ایسی کارروائی نہ کرنی چاہیے کہ روز فردہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہوں۔ سلطان ٹیپو کے مندرجہ بالا خطوط سے اس کی اسلام دوستی اور حب الوطنی کا عظیم الشان جذبہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ ان کی ساری زندگی انگریزی استبداد کے خلاف جنگ کرتے گزر گئی۔ اسلام کی ترقی کی فکر میں ان کو نہ دن کو آرام نہ رات کو چین تھا۔ اور ایک اور خط میں سلطان قلم طراز ہیں: ابھی فی الوقت میں بعض مسلمان بیٹوں کی سرزنش کر رہا ہوں جو شریعت اسلام کے خلاف کفار کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے حال ہی میں خدا اور پیغمبر کے احکام کی احادیث کو قلم بند کر کے تمام ملک میں بطور پمفلٹ تقسیم کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے تمام اصول اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ اس کا مطمع نظر مسلمان قوم کی سربلندی اور اسلام کا عروج تھا۔ غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے دن رات پگھلتا جا رہا تھا۔ آج تک انگریز اس کے نام سے کانپتا ہے۔ دیکھیے، ہم کو اس تعلیمات پر عمل کر کے اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ بالآخر میسور کی چوتھی جنگ میں میر جعفر اور امی چنا کی غداری کے باعث لاشوں پر لاشیں گراتا سلطان وہاں پہنچ گیا جہاں حوران خلد اس کے لیے شراب طہور کا جام لیے کھڑی تھیں۔ اسلام کا یہ عظیم فرزند شہادت کی وادی میں چلا گیا، جہاں سے کبھی کوئی جانے والا واپس نہیں لوٹتا، اور آزادی و غیرت کا معمار 4 مئی 1799 عیسوی کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ میسور سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔